السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میری بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ فاطر. سورہ فاطر یہ مکی صورتوں میں شامل ہے، کل 5 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس صورت کے اندر مضامین عقیدہ آخرت اور توحید رسالہ سے متعلق ہیں. کل آیتیں 45 ہیں. سورہ فاطر کا نام پہلی ہی آیت میں لفظ فاطر آیا ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ فاطر رکھا گیا ہے. فاطر کے معنی آتے ہیں پیدا کرنے والا، لیکن جیسے خالق کے معنی تخلیق اور پیدائش کے آتے ہیں، فاطر میں تھوڑا سا فرق ہے. خالق کے معنی مطلق تخلیق ہے، لیکن فاطر کے معنی بالکل نئے سرے سے پیدا کرنا، جس کا کوئی پہلے سے ڈیزائن نہ ہو، پہلے سے کوئی اس کی شکل نہ ہو، پہلے سے کوئی اس کا نمونہ موجود نہ ہو، نئے سرے سے، نئے ڈیزائن سے، بالکل پہلی بار جو شکل دی جائے اس کو فاطر کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے کہ وہ فاطر بھی ہیں، وہ جاعل بھی ہیں، وہ خالق بھی ہیں، اور وہ ممسک بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مختلف قدرت کے اظہار کو یہاں پر پیش کیا ہے. پہلا جملہ ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ دعویٰ ہے. تمام شکر اللہ کے لیے ہے، یہ دعویٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. فاطر السماوات والارض، یہاں سے اس کی دلیل شروع ہوتی ہے. بھیا اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف اس لیے ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو نئے سرے سے بلا کسی سابقہ نمونے کے بالکل پیدا کرنے والا ہے. یہ ہے اس کی وجہ. جب خالق سے پہلے فاطر ہے، اور فاطر کے معنی نیا نمونہ، یعنی بلا کسی سابقہ نمونے کے پیدا کرنا. 7 زمین اور 7 آسمان، اور آسمانوں کے لیے کوئی ستون نہیں، بلا ستون کے پیدا کرنا. اور پھر ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 برس کی مسافت رکھنا. پھر اس کے مختلف قسم کے صفات کئی صورتوں میں آ چکے ہیں. تو یہ فاطر کا مفہوم ہے، پیدا کرنے والا. اردو میں جو ترجمہ خالق کا ہے وہی فاطر کا ہے، اردو کی مجبوری ہے. عربی میں فاطر اور خالق میں یہ فرق ہے. فاطر السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا. جاعل الملائکۃ رسلا، جاعل، جعل اس کا مادہ ہے، اور جاعل کے معنی کسی کام پر لگانا. جاعل، کسی کو گورنر بنا دیا تو گورنر بنانا کے واسطے جالا آئے گا. کسی نے اپنا مشیر خاص بنا لیا تو وہ اس کے لیے جالا آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بحیثیت رسول اور قاصد کے بنا لیا، جالا یہاں آیا اسی واسطے. کسی کام پر لگانا، کسی کو گورنر بنا دیا تو لفظ جالا آئے گا. وہاں نہ فاطر آئے گا، نہ خالق آئے گا، بلکہ وہاں جاعل آئے گا. اب اس کو بنایا ہے وہ مجعول ہے، اس کا مفعول ہے، اس کا آبجیکٹ. جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والا ہے فرشتوں کو بحیثیت رسول کے. رسول کی جمع رسول، قاصد، پیغامبر. اب یہاں مطلق ہے کہ فرشتے تو قاصد ہیں، اللہ نے بنایا ہے. صرف رسولوں کی، نبیوں کی طرف یا پھر عام انسانوں کی طرف، دونوں گنجائش رکھا ہے. شاعر نے لکھا ہے کہ یہ فرشتے انبیاء کی طرف، رسولوں کی طرف تو پیغام اللہ کا لانے والے ہیں ہی، کبھی کبھی عام انسانوں کے پاس بھی فرشتے آئے ہیں جو ایسے انسان ہیں، نہ رسول ہیں نہ نبی ہیں. اس کی مثال دیکھنا ہے تو قرآن شریف میں بہت ساری مثالیں ملیں گی آپ کو. مثلا حضرت مریم نہ نبی ہیں نہ رسول، کیونکہ کوئی عورت نہ نبی بنی ہے نہ رسول بنی ہے. مردوں میں اللہ نے رکھا ہے نبوت کو. اور ان کے بعد فرشتے کا آنا سورہ مریم میں بہت واضح موجود ہے. جبریل نے بشکل مرد ان سے مخاطبت کی ہے، فتمثل لها بشرا سویا. تو غیر نبی اور غیر رسول کے بعد فرشتے کا آنا ثابت ہوا. ایسے ہی حضرت موسیٰ کی ماں کو پیغام لایا، واوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کو، سورہ قصص پر 22 میں واضح آ چکی ہے. تو اس طرح سے یہ رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے عام ہے. وہ نبیوں کی طرف آئے، رسولوں کی طرف آئے، اور عام انسانوں کی طرف بھی آئے. مطلب بنایا، پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا اللہ نے فرشتوں کو. یہ پیغام دیا یہاں پر. جاعل الملائکۃ رسلا، تو رسلا تنوین کے ساتھ ہے، یعنی اللہ نے فرشتوں کو بنایا. تو کیا بنایا؟ یہ اس کے لیے واضح کرتا ہے، پیغام بر بنایا، پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا. نبیوں کی طرف، رسولوں کی طرف، عام انسانوں کی طرف. اور بھی کئی احتمالات اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن جمہور نے یہی کہا. اولی اجنحۃ، اولی کے معنی یہاں پر والے کے آتے ہیں. قرآن کریم میں لفظ اولی اور لفظ زو، یہ دونوں کے معنی والے. ذو المال، مال والا. وہی والا کا ترجمہ ہوگا اولی کا بھی. اولی اجنحۃ، پروں والے. اجنحہ، جناح ان کی جمع ہے اجنحہ. جناح پرندوں کے 2 پر ہوتے ہیں جن سے وہ اڑتے ہیں، ان کو جناح کہا جاتا ہے. یطیرو بجناحیہ، سورہ انعام میں آیا ہے، یطیرو بجناحیہ، پرندہ اڑتا ہے اپنے دونوں پروں سے. تو جناح اس کی جمع ہے اجنحہ، یہاں وہی استعمال ہوا ہے. اولی اجنحۃ، پروں والے. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پیغام پہنچانے کے لیے پروں والا بنایا، کیونکہ اڑنا ہے، چلنے میں تاخیر ہوتی ہے. کیونکہ 7 آسمان کی مسافت کو طے کرنا ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے. عام انسان تو وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا جانا اور آنا. تو اس لیے ان کو اللہ نے پروں والا بنایا، اولی اجنحۃ، پروں والے. پھر اوپر کتنے ہیں؟ مثنا، 2 ثلاثہ 3 رباع 4. یہ قرآن کریم میں اصطلاحیں ہیں. جب یہ شکل میں آئے مثنا تو اس کا ترجمہ 2 نہیں کریں گے، 2 کریں گے. رباع آئے تو 4 نہیں کریں گے، 4 کریں گے، 2 مرتبہ کریں گے. ثلاثہ آئے تو 3 ترجمہ کریں گے اس کا. یہ انداز ہے. اور یعنی یہی آیت، یہی الفاظ سورہ نساء میں آ چکے ہیں، جہاں عورتوں سے نکاح کرنے کا تذکرہ ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تو وہاں بھی کہا ہے 2 3 4. وہاں بھی مختلف باتیں آ چکی ہیں. خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پروں کو بنایا ہے 2 پر والے، 3 پر والے، 4 پر والے. اور یہ بطور مثال کے ہیں، صرف 4 ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ نہیں، آگے خود فرمایا
یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ کرتا ہے وہ جتنا چاہتا ہے، فی الخلق تخلیق میں، پیدائش میں، 2 اور 3 اور 4 پہ ختم نہیں ہے، یزید زیادہ کرتا ہے وہ۔ چنانچہ مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین کو اللہ نے 600 بازو دیے ہیں، وہ 600 پر۔ یزیدو کا ترجمہ، یزیدو وہ زیادہ کرتا ہے، کتنا زیادہ کرتا ہے اس کی کوئی حد نہیں بیان کی گئی ہے آیت میں، بس یزیدو کتنا ما یشاء، جتنا وہ چاہے، فی الخلق تخلیق میں، اور تخلیق سے بھی عموم رکھا ہے، صرف فرشتوں کی تخلیق نہیں، کسی کی تخلیق میں وہ جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یہاں تو ذکر چلتا ہے فرشتوں کا اور فرشتوں کے پروں کا، تو یہ تو متعین ہے کہ فرشتوں کے پروں میں اضافہ کرتا ہے تخلیق کے اعتبار سے جتنا چاہتا ہے وہ۔ یہاں تک کہ مسلم شریف کی روایت میں یہ بات مضمون کے ساتھ واضح ہے، جبریل امین کو 600 بازو، اور 600 بازو جبریل کو ایسے ہیں کہ وہ ایک بازو سے مشرق اور ایک سے مغرب کو چھو سکتے ہیں، بلکہ ان کو اوندھا بھی کر سکتے ہیں، الٹا بھی کر سکتے ہیں۔ قوم لوط کی بستی کو الٹنے کا انہوں نے ایک ہی پر استعمال کیا تھا، اٹھایا اور پلٹ دیا، فجعلنا علیہا سافلها۔ تو 600 بازو ہم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جب غار حرا سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور مینا کی وادی میں آسمان پہ دیکھا تو یہی جبریل امین تھے، افق پورا بھرا ہوا تھا۔ اب سوچو جس کے وجود سے آسمان کا پورا افق بھر جائے وہ کیسا ہوگا؟ اسی حیبت سے تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے، جس کا ذکر سورہ نجم میں آیا ہے، فکان قاب قوسین او ادنی میں، جھک اٹھایا تھا جبریل نے، وہی قاب قوسین، جھکنا اور جھک کے کمان کی طرح مڑنا اور اٹھانا، وہ بحث سورہ نجم میں آ چکی ہے۔ بتانا صرف یہاں یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق میں جتنا چاہے تخلیق میں اضافہ کرتے ہیں، خصوصاً فرشتوں میں پروں کے اعتبار سے 600 پر تک جبریل کی واضح کیا اللہ کے نبی۔ اور یزید فی الخلق میں اگر عموم لیا ہے، بارے محیط میں ابو حیان نے کہا ہے کہ تخلیق میں اضافہ کرنا یہ سب شامل ہے، کسی کو لمبا کر دیا، کسی کو چھوٹا کر دیا، کسی کو حسین کر دیا، کسی کو بدصورت کر دیا، تو حسن صورت، حسن سیرت اور حسن صوت اور علم اور عقل اور فہم، قوت گویائی، یہ سب چیزیں شامل ہیں اس کے اندر، جتنا جس کو چاہتا ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تخلیق میں اضافہ اور کمی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، کس قدر قدرت ہے اللہ کی کہ کسی کو عقل زیادہ دے دیا، تخلیق میں اضافہ، کسی کا عقل کم کر دیا، تخلیق میں کمی، کسی کا حسن بڑھا دیا، کسی کی آواز بڑھا دیا، کسی کا علم بڑھا دیا، کسی کا مال بڑھا دیا، کسی کی بہادری بڑھا دیا، جتنا جس میں چاہتا ہے وہ تخلیق پر قادر ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، تو اس میں اقوال بہت کہ اضافہ کرنا اللہ کا تخلیق میں عام لیا جائے یا خاص، اگر خاص رہیں گے تو صرف فرشتوں کی تخلیق میں اضافہ، اور بارے محیط کے حوالے سے اگر یہ بات دی جائے گی کہ تخلیق میں اضافہ مطلب رکھا جائے تو پھر کہیں کمی کہیں ذاتیات کو نظر آئے گی، قد کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، اور رنگت کے اعتبار سے، عقل اور فہم کے اعتبار سے، تکلم اور گویائی کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے آپ ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور یہ کہہ کر بات ختم نہیں کر دی بلکہ آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تخلیق میں اضافہ اور تخلیق میں کمی پر قدرت کو منحصر مت سمجھو، وہ تو ہر شے پہ قادر ہے، تخلیق میں بھی قادر ہے، تعلیم پر بھی وہ قادر ہے، اور جتنے صفات ہیں آپ یہ اپنے اوپر قیاس مت کرو، وہ تو ہر شے پہ قادر ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے اس پر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اس پر بہت ساری روایتیں موجود ہیں، اگر آپ روایتوں کو جمع کریں تو بہت ساری روایتیں ہیں جس میں بندوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ اس قدرت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، کائنات میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حیات اور ایک ہے حیات کی بقا کا سامان۔ اللہ نے پیدا کر دیا، یہ تخلیق ہے، لیکن ایک انسان کو جو غذا پہ موقوف ہے اس کی حیات، اگر غذا بند کر دیتا تو یہ مر جاتے، تو حیات کے ساتھ ان کی بقا کا سامان کیا ہے، ان دونوں کو اللہ نے دکھایا اس آیت میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده۔ اس آیت میں بتا دیا اللہ نے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا اور زمین سے غلے کو اگایا، یہ دونوں اللہ کی طرف سے فتح ہے۔ فتح کے معنی اصل میں کھولنے کے آتے ہیں، آسمان سے پانی کے دہانے کھول دیا اور زمین سے غلے کے دہانے کھول دیا، یہ دونوں میں انسان کی حیات مضمر۔ پیدائش کے بعد غذا نہ ملے تو آدمی کب تک رہے گا؟ غذا ہی سے اس کی حیات چلتی رہتی ہے جب تک کہ اللہ چاہتے ہیں۔ تو ایک تو ہے تخلیق اور دوسرے ہے اس کی حیات کا انحصار، تو دونوں اللہ کی عطا، یہ دونوں اللہ کی قدرت ہے، دونوں انسان غور کر لے۔ دنیا کی ہر مخلوق پیدا ہونے کے بعد اپنی بقا میں اللہ کی کتنا محتاج ہے، روزانہ ہمیں غذا ملتی ہے، بلکہ ایک دن میں 3 بار ملتی ہے، اور بعض لوگ تو عادی ہیں، انہیں ہر لمحہ مچلنا چاہیے، جواری کرتے رہتے ہیں، ان تمام کو اللہ نے پیدا کیا ہے صرف آسمان سے اور زمین سے۔ دیکھو لفظوں کو، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها، جو کھولتے ہیں اللہ لوگوں کے لیے رحمت اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ بارش اللہ تعالیٰ کھول دی ہے تو ہے کہ بارش کو روک لے، یہ ہے اصل میں، وہ ایک مثال ہے، صرف بارش ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے، جب اللہ کھول دیتے ہیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کسی سے وہ روک لیتے ہیں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس کو آگے فرمایا وما یمسک، اور جس کو روک لے، یہاں پر لکھا ہے نو اسٹاپ، یہاں ٹھہرنا نہیں، کیوں؟ کبھی جملہ نہیں پورا ہوا، وما یمسک، اور جس کے لیے وہ رحمت کے دروازے بند کر دیں، فلا مرسل لہ، تو اس کو کھولنے والا، اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں، من بعد ہی، اس کے بعد، وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے حکمت والے۔ اس ایک آیت میں جو مضمون ہے قرآن کریم میں، یہ مضمون کئی آیتوں میں آیا ہے، کئی آیتوں میں آیا ہے، پہلے پھر دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کے جو خزانے کھول دیتے ہیں تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جو روک دیتے ہیں تو اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد یعنی اللہ کے بعد، یہاں سے مراد صرف بارش نہیں، یہاں سے مراد دنیاوی اور دینی تمام نعمتیں مراد ہیں۔ حیات کھول دیا، حیات کوئی چھین نہیں سکتا، حیات روح روک لیا کوئی دے نہیں سکتا، حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، حسن ہے، کسی کام کا کر سکنا ہے، بس اللہ پر موقوف ہے، چلنا، بولنا، سننا، کھانا، پینا، یہ سب رحمت میں شامل ہے، دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، جتنی چیزیں ہیں سب رحمت کا ذریعہ، رحمت کا سے دنیا کے اندر موقوف نہیں ہے۔ عقل اور ایمان اور کتابیں، انبیاء اور فہم، یہ سب چیزیں اللہ کی رحمت کے خزانے میں سے ہیں، جس کو دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو روک لیتا ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ اگر آیت ذہن میں آئی تو اللہ پر بھروسہ اطمینان بڑھ جاتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھ لینے کے بعد دل میں بڑا سکون ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ ہیں، بڑے مشہور ہیں، وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی 4 آیتیں جب میں پڑھ لیتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، اور میں صبح پڑھ کر شام تک بھول جاتا ہوں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا،
اور شام میں پڑھ کر صبح تک بھول جاتا ہوں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. اتنا یقین. ان چاروں آیتوں کو پڑھنے والا اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے. بس چاروں آیتیں یاد کرنا، طبیعت اس طرف مائل ہونا، اپنے حافظے کو ادھر متوجہ کرنا. دنیا میں کتنے کام یاد کرنے کے لیے اسی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. دنیاوی کام سے فرصت ملے گی تو آئیں گے ادھر. یہ تو یہی آیت جو آپ کے سامنے ہے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ایک آیت یہ. اور دوسری آیت بالکل اسی معنی میں آئی ہے، اسی مفہوم کی آئی ہے. سورہ یونس پارہ 11 میں آیت نمبر 107 ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وہاں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف پہنچا دیں اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر فضل پہنچا دیں تو فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں. یہی مضمون وہاں بھی. اور اسی مضمون کی آیتیں اور بھی مقام پہ آئی ہیں. سورہ طلاق پارہ 28 میں آئی ہیں کہ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس ضمن میں آئی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اسی ضمن میں بحث ہوتے ہوتے آیا آخر میں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کریں گے. سورۃ طلاق میں ٹکڑا آیا ہوا ہے، وہ ایک ٹکڑا ہے آیت پڑھنے کا. حضرت ابو ہریرہ یہ کیوں پڑھتے تھے، کیوں پڑھاتے تھے؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ پر کامل بھروسہ ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. اب بندہ کچھ بھی کرے اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نمازوں کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے. اس کا بھی عجیب و غریب قصہ لکھا ہے اسی آیت کے ذیل میں شفیع صبر الرحمٰن نے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے مسلمانوں کے، ان کا ایک گورنر تھا کوفہ میں، اور وہ گورنر بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ. ان کو انہوں نے خط لکھ کے بھیجا کہ تم نے کوئی حضور کی ایسی بات جو تم نے خود سنی ہو براہ راست ہمارے نصیحت کے واسطے بھیجو. نصیحت دیکھا آپ نے، نصیحت کے لوگ کتنا محتاج ہوا کرتے تھے. آج لوگ نصیحتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں. مغیرہ بن شعبہ نے اپنے امیر منشی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم یہ دعا لکھو: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر، نماز ختم ہونے کے فوراً بعد یہ دعا سنا تھا، نماز کے فوراً بعد. چنانچہ فقہا نے اس دعا کو نماز کے فوراً بعد کی دعاؤں میں نقل کیا ہے. تمام ہمارے کبھی نے لکھا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو آپ دے دیں اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں. ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ منع کر دیں اس کو دینے والا کوئی نہیں. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور آپ کی مرضیوں کے خلاف کسی نفع دینے والے کا کوئی نفع کارگر نہیں. ولا ينفع، نفع نہیں دے سکتا. ذا الجد منک الجد، نفع دینے والے کا نفع آپ کے مقابلے میں کسی کو نہیں دے سکتا. دنیا ساری جمع ہو کر دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نماز کے بعد. اور اس آیت پر نقل کیا مفتی شفیع صاحب. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں نے آپ کو سنایا تھا، اگر وہ بھی یہاں آپ جوڑ لیں تو عقیدہ پختہ ہو جانے کے لیے بہت اہم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گھوڑے پر سوار تھے جس کو ردیف کہتے ہیں. آپ نے 3 دفعہ سوال کیا: یا غلام، بچے نے کہا لبیک، وہ سعدیک. ایک بار نہیں 3 بار.